يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے رکھنا فرض کیا کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو آج کی رات مبارک ہو۔ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آیا تو میرے موبائل پر میسج آنے شروع ہو گئے کہ آپ کو رمضان شریف کا چاند مبارک ہو۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ظاہر ہے اسی چاند، اسی رمضان کی برکت سے آج سب لوگ آپ یہاں پر رات کے وقت، اور اتنی رات گزرنے کے بعد آپ لوگ ہر سال کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہمیشہ پچھلے کئی سالوں سے رمضان شریف کی راتیں ہماری ایسی سجتی ہیں کہ اس میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر نماز تراویح، اور نماز تراویح کی 20 رکعت، نہ 8 نہ 12، 20 رکعتیں، اور پھر اس میں قرآن کریم کا سننا اور سنانا، اور قرآن کریم کی جو برکت ہے سننے کی اور سنانے کی، انشاءاللہ وہ بھی اگلے چند روز کے اندر ساتھ ساتھ بیان ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج یہ جو ہے کہ کیونکہ رمضان شریف کے اندر قرآن کا بھی نازل ہونا، پھر رمضان شریف کے اندر روزوں کا فرض ہونا، پھر رمضان شریف کے اندر نماز تراویح سنت مؤکدہ ہونا، ان بے شمار چیزوں، پھر سحری کے پروگرام، افطاری کے پروگرام، رمضان شریف کے اندر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، عزتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول شروع ہو جانا، تو یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر روز درجہ بدرجہ بیان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ سب سے اللہ مخاطب ہے۔ اللہ آپ سے اور الحمدللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، فرض کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور کیا اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزے کے ایک لغوی معنی اور ایک روزے کے شرعی معنی۔ اب لغوی معنی روزے کے کیا ہیں؟ کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا،
کسی چیز کو روک دینا، روزے کے لغوی معنی اور روزے کے شرعی معنی کیا ہیں کہ جو مکلف ہے، بالغ ہے، اس شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کن چیزوں سے رک جانا؟ بتائیے، آپ لوگ ہر سال روزے رکھتی ہیں، کون بولے؟ ادھر کو اس بچے کو پتہ ہے، کھانے سے رکنا، پینے سے کس سے؟ گناہوں سے رکنا، یہ بھی بالکل، یہ تو پھر کشف المحجوب شریف آپ پڑھیں تو یہ تو آپ اس میں چلے گئے ہو، بالکل گناہوں سے رکنا، جھوٹ بولنے سے رکنا، رشوت سے رکنا، ہر برے کام سے رکنا، بالکل۔ لیکن اصل جو روزے کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ کہ جیسے اس بچے نے کہا کہ کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اور تیسری کون سی چیز ہے جس سے رکنا ہے؟ بیوی کے قریب نہ جانا۔ بہرحال کہ اس کے شرعی معنی جو ان سے ہیں وہ یہ ہے کہ مکلف اور بالغ شخص جو ہے اس کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کن تین چیزوں سے رکنا ہے؟ کھانے، پینے اور جماع سے، یعنی میاں بیوی کے جو ازدواجی جو معاملات ہیں ان سے، اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار رکھنا، جیسے آپ نے کہا گناہوں سے بچنا، ہر طرح کے گناہ سے بچنا۔ تو بہرحال دوسری بات جو اللہ پاک نے فرمائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف روزے ہم پر فرض ہوئے، ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ جیسے کہ تفسیروں کے اندر یہ مفسرین نے لکھا کہ قدیم مصری، یونانی، رومن، یہاں تک کہ ہندو سب روزہ رکھتے تھے، سب کی کتابوں میں اور مذاہب میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو روزہ ملے گا۔ ہندو تک روزہ، ہندوؤں میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، کھانے پینے کو وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو موجودہ جو تورات میں بھی روزے داروں کی تعریف کی گئی، اب آگئے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تورات میں بھی روزے داروں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت داؤد علیہ السلام ان نبیوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو 40 دن کا روزہ رکھنا وہ تو ثابت ہے ہی ہے، اور پھر انجیل کے اندر بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا، جیسے ہمارے اندر روزے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور روزے داروں کی تعریف کی گئی ہے، روزے داروں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں پر نہیں، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا، تاکہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو آپ کے اندر روزہ رکھنے کی رغبت اور زیادہ ہوگی، روزہ رکھنے کی رغبت جو ان سی ہے۔ تو مفسرین نے یہ کہا کہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کر دیا جائے، سب پر، تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے اس کا رکھنا۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف تم کر رہے ہو، نہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہ کر چکی ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے تھے،
یعنی حضرت داؤد علیہ السلام وہ جو سارے نبی گزرے بنی اسرائیل کے اندر، یا آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی بھی کتابوں کے اندر روزے کی تعریف اور عبادت کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اور اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی، اور اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا۔ پہلے کیا چیز آئی؟ اس کے بعد روزہ۔ اب ان نماز کا حکم دیا گیا، پھر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، پھر روزے کا حکم دیا گیا۔ تو سب سے جو آسان مفسرین لکھتے ہیں کہ جو سب سے آسان چیز تھی وہ نماز ہے، اس لیے پہلے نماز کو فرض کر دیا گیا، نماز کو۔ پھر اس سے زیادہ جو مشکل چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ کیونکہ مال کو اپنی ملکیت میں سے نکالنا نماز پڑھنے سے آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ تو نماز آسان ہے، نماز کو پڑھنا ایسے ہے۔ زکوٰۃ اس سے ذرا کچھ مشکل ہے کہ اپنی جیب سے مال کا نکالنا جو ان سے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی جو ان سے، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ مشکل جو عبادت ہے وہ روزے کو فرض کیا گیا تیسری جگہ کے اوپر۔ کیونکہ روزے میں اب آپ جو ہیں وہ نفس کو آپ کھانے سے بھی روکتی ہیں، آپ پینے سے بھی روکتی ہیں۔ حالانکہ کھانا اور پینا جو حلال ہے آپ کے لیے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں نہیں کھانا، آپ نے منع ہے آپ کو کھانا۔ کھانے سے روکنا، پینے سے روکنا، بیوی کے پاس جانے سے روکنا، جماع سے روکنا، تو پھر اور یہ زیادہ دشوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بتدریج احکام شریعہ کے طور پر نازل کیا کہ پہلے نماز، پھر زکوٰۃ اور پھر روزہ۔ اور اسی حکمت کے تحت اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے اندر پہلے نماز کا ذکر کیا یا زکوٰۃ اور روزے کا؟ پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کے بعد روزے کا ذکر کیا۔ اور اب دیکھیں قرآن اور اسلام کہ یہ جو نظام ہے کیسا عجیب و غریب نظام ہے کہ یعنی عقلی دلیل کے تحت بھی کہ جو چیز پہلے آسان تھی پھر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام جو بیان فرمائے اس میں پہلے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور پھر روزہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمات، اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ یعنی قرآن میں بھی دیکھیں اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد روزے کا ذکر کیا۔ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو باتیں اب روزانہ چلتی رہیں گی ہماری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہر سال آپ کے سامنے میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ بچے ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں ان کو پوری حدیث یاد ہے، اور یہ کتنی مبارک بات ہے حدیث کا یاد ہونا، کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، سنگل پہنا دیے جاتے، بند کر دیا جاتا ہے شیطانوں کو۔ اور ایک حدیث میں کہ آسمان جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے۔ اور ایک حدیث میں مسلم شریف کی کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ جب رمضان آ گیا، جیسے کہ اب رمضان شروع ہو گیا، آج رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ نے آج آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور شیطانوں کو ہم سے دور کر دیے، شیطانوں کو دور کر دیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔